السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عدنان الیاس آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں ان بھائیوں کے لیے ایک ٹاپک لایا ہوں، ایک نسخہ لایا ہوں، ٹھیک ہے، جن بھائیوں کو کینسر ہو، ٹھیک ہے، کینسر کا جو مریض ہے اس کو کس قسم کی ادویات، لائٹ جلا دیں آپ ساری اس کو ادویات، اس کی پرہیز، یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے۔ کچھ میڈیسن میں بتاؤں گا آپ کو، وہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے کینسر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی کرم سے، صرف میڈیسن سے ہی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انسان جب کینسر کا مریض ہوتا ہے، جب کینسر اس میں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ کینسر ہے، ایم آر آئی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایم آر آئی کروایا جاتا ہے۔ دماغی کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں باقی جسم میں جو ہے نا، کسی کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو ہڈیوں کا کینسر ہوتا ہے، اور کسی کو بلڈ کینسر ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کو وہ چیز بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کینسر کا علاج کر سکتے ہیں، اور جو میں ایک ٹاپک بنا رہا ہوں یہ آپ غور سے سن لیجئے گا۔ یہ جو ٹاپک ہے اس میں جو میڈیسن ہوتی ہے میں جو بنا کر دیتا ہوں، 1 مہینے کی میڈیسن میں فی سبیل اللہ بنا کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک شفا دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ پریشان ہے، جو بندہ کینسر کے مریض، دیکھیں کہ بہت سارے آج کل جو سسٹم چلا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کینسر کا مریض ہے تو وہ بچتا نہیں ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس پہ لاکھوں روپے لگائیں، کیسے لگائیں، ٹھیک ہے، اس کو لاکھوں روپے لگائیں گے، یہ بچے گا یا نہیں بچے گا، ٹھیک ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور کوئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیسے بہت زیادہ لگاتے ہیں لیکن پھر بھی انسان نہیں بچتا، تو وہ بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، یا اس کو وہ کینسر جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ سب سے پہلے ہے کہ جو کینسر کا مریض ہوتا ہے اس کے اندر تو پہلے ویل پاور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ویل پاور ہوگی، جب طاقت اندر ہوگی، جب اس کو اندر سے خوف ختم ہوگا۔ کینسر کا جو مریض ہے وہ اکثر خوف کی وجہ سے زیادہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کینسر کو دماغ پہ نہیں لیا، کینسر کا جو مرض ہے سنتے ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ جو لا علاج مرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ پاک کے احسان سے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو بندہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو بھی اس کو، جو آدمی، جو انسان، جو مریض کینسر میں مبتلا ہوتا ہے، اگر اس کو دیکھیں کہ ایک مریض کو کینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو کینسر ہوتا ہے تو جب تک اس کا علاج کرواتے رہو وہ ٹھیک رہتا ہے۔ جب اس کے کان میں پڑ جاتا ہے، سوچ آ جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم کو کینسر ہے، تو وہ اپنا حوصلہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ جو اپنا حوصلہ چھوڑ بیٹھتا ہے تو اس وجہ سے جب انسان ہمت ہار دیتا ہے تو وہ بیماری انسان پہ ہیوی ہو جاتی ہے، وہ چاہے کوئی بھی بیماری ہو، ٹھیک ہے، وہ انسان پہ ہیوی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ علاج سنت ہے، شفا میرے اللہ کے پاس ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں بھائی، کہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، جب میڈیسن یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دینے والا ہوتا ہے تو شفا اس کو مل جاتی ہے۔ اگر اس کے حق میں شفا نہیں ہے تو کوئی ڈاکٹر بھی اتنا بھی زور لگائے گا اس کو شفا نہیں ہوگی۔ اور ہمارے پاس، میں نے جو الحمدللہ کیس اس کے پکڑے تھے کینسر کے پیشنٹ کے، الحمدللہ میں نے میڈیسن بھی دی، اللہ پاک نے کچھ ایسے پیشنٹ تھے ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، بالکل اس مرض سے نکل گئے، بچ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک اندر ویل پاور نہیں ہوگی، انسان کے اندر سوچ نہیں ہوگی، انسان اس مرض سے نہیں لڑ سکتا۔ بیماری سے لڑنا نہیں ہوتا، بیماری اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور دعا کیا کرے، نماز پڑھا کرے، درود شریف کی کثرت کیا کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس ذریعے سے باقی الحمدللہ کچھ نیک بزرگ ہیں ایک، ٹھیک ہے، ملتان شریف میں بھی ہیں، شیخ صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ وظائف دیتے ہیں تو وہ شوگر کا جو اس کا کینسر کا مسئلہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کافی پیشنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ جو کینسر بالکل ان کو صاف ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو عورت کو کینسر ہو، بریسٹ کینسر ہو، ٹھیک ہے، یا کسی بندے کو بلڈ کینسر ہو، ٹھیک ہے، ان کے پلیٹلائٹ کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے جو ان کی بلڈ میں کینسر ہو، ٹھیک ہے،
تو کینسر کا علاج سب سے پہلے اس کو پہلی بات ہے پیشنٹ کو یکدم نہ ڈرائے. جب پیشنٹ کو ڈراتے ہیں، ایک تو پیشنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کینسر کو تو علاج نہیں ہے، تو میرے پر پیسے لگا رہے ہیں، میرے پیسے بھی ضائع، جو بچے میرے ہوں گے وہ کیا کھائیں گے، تو وہ پیسے جو ہے نا ان کے ضائع ہو جاتے ہیں. میں اس میں پہلے مہینے کا علاج جو ہے وہ فی سبیل اللہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوشش کرتا ہوں کہ مریض جو ہے وہ اس نوعیت سے نکل جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مرض ہی پیدا نہیں کیا جس کا مرض پہلے علاج اتارا ہے سوری جلدی پہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری زمین پہ اتاری ہے اس پہ ادھر قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، حدیث میں بھی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی پہلے بیماری اتاری ہے اس کا علاج پہلے اتارا ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو تشخیص صحیح طریقے سے ہو جائے، جب میں علاج شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جب مریضوں کو میڈیسن میں دیتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو میڈیسن دوں. اس میں پہلے مہینے کی میڈیسن میں بالکل فی سبیل اللہ دیتا ہوں، اس کے پیسے نہیں لیتا، ٹھیک ہے. وہ میڈیسن یوز کرے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب زندگی دی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے. ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جو بندہ جس کی زندگی بچی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے، کسی نہ کسی دوائی سے، کسی نہ کسی ٹوٹکے سے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جب میڈیسن کا علاج کرنا ہوتا ہے تو میرا یہ نیچے واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے 0306 43 76 366. اس نمبر پہ واٹس اپ بنا ہوا ہے. اس پہ آپ رابطہ کر کے اپنی رپورٹیں مجھے واٹس اپ کریں گے. رپورٹیں جب واٹس اپ کریں گے اس کے مطابق میں آپ کا علاج شروع کروں گا، ٹھیک ہے. کیونکہ انسان جب اس ٹائم تک ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک اس کا ویل پاور ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب سوری، اصل موسم کی خرابی کی وجہ سے گلا تھوڑا خراب ہے، ناراضگی معاف. جو اب دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے بریسٹ کینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کچھ میڈیسن ہوتی ہے جو ہومیوپیتھی میں یوز کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں وہ میڈیسن کونیم یوز کروائی جاتی ہے، ہائیڈریسل کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کاربو آئی مکس کرائی جاتی ہے 30 میں. یہ مختلف سائن سمٹم کے مطابق کروائی جاتی ہے. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب انسان الحمدللہ ذہن کو مطمئن کرتا ہے، خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایک مکمل مطمئن ہو کے ایک معالج سے علاج کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے، ڈاکٹر کی ذات شفا دینے والی نہیں ہے. الحمدللہ ہم میڈیسن بنا کر تو دیتے ہیں، لیکن ہماری نظریں، ہمارا دل، ہماری سوچ، ہمارا آنکھیں اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے شفا دے دے. ہمارا کام ہے میڈیسن اس کو اٹھا کے، میڈیسن بنا کے اچھی سے اچھی دے دینا، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اگر کسی کی زندگی بچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچائی ہوئی ہے، تو وہ بہانہ بنتا ہے. الحمدللہ وہ کینسر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کینسر کا جو مریض ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ میڈیسن دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک سوچا ہے. الحمدللہ کافی پیشنٹ کو میں نے یہ یوز کروائی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو، ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں کتنا سرکل چلا رہا ہوتا ہے، ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ پورے گھر کو سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ دیکھیں کہ وہ اپنے گھر کو چلاتا ہے، پورے خاندان کو چلاتا ہے، یا کسی کا بچہ ہوتا ہے اس کو کینسر ہوتا ہے تو وہ بیچارہ کہاں کہاں نہیں بھاگتا، ٹھیک ہے. مکمل علاج کرواتا ہے، مختلف ہسپتالوں میں جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک علاج کرنا سنت ہے، علاج آپ کر سکتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جو علاج کروائیں اس کو بالکل چھوڑ دیں، آپ اس علاج کو بھی جاری رکھیں، ساتھ یہ میری میڈیسن بھی جاری رکھیں، ٹھیک ہے. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اللہ نے چاہ تو کرم ہوگا، جب 1 مہینے کی دوائی کھائی جائے گی، اس کی دوبارہ ٹیسٹ کروائے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی بریسٹ کینسر، خون کا کینسر، ہڈیوں کا کینسر، ٹھیک ہے، یہ کوئی کینسر بھی اگر آ جاتا ہے، جیسے جسم میں گلٹی ہوتی ہے، کینسر ہے، تو انشاءاللہ تعالی شفا، اگر وہ دیکھتا ہے کہ مجھے شفا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، 100% میں سے مجھے 80% آرام آ گیا ہے، یا 50% آرام آ گیا ہے، یا 40% آرام آ گیا ہے، تو وہ اس دوائی کو مینٹین رکھے. پہلے مہینے کی دوائی میں فی سبیل دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ پاک شفا دے گا.
اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.